بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، کون سا درود روحانیت کی کنجی ہے؟ کس درود سے روحانیت زیادہ بڑھتی ہے؟ یقیناً آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ جو لوگ راہ سلوک کے مسافر ہیں، روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، وہ اس ویڈیو کو توجہ اور حرف آخر تک سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سامعین کرام، درود شریف مقدس اور روحانی عمل ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ درود شریف نہ صرف محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، بلکہ اس سے دل کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے، روحانیت میں تیز باادب سمجھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں جو ایک مومن کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے اور انسان روحانی علوم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی، تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ پر اتنا جو علم ہے اس کی برسات کیوں ہوتی ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے، دنیا کی مجھے عزت، دنیا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب روح کی یہ تازگی اور روحانی عروج، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں آگے بڑھتا گیا، اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، روح کو روشن کرتا رہا۔ اور جب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل کر لیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا، اللہ اللہ، جب کلام لکھنے بیٹھتا تو الفاظ بارش کی طرح اترتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے رہے، بس یوں ہی جیسے ہی ان کی تعداد میں اور اضافہ ہوا تو ان پر علم لدنی اور خاص جو علوم تھے وہ بھی منکشف ہونے لگے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ اقبال نے ہم پر اشکار کر دیا۔ میرے ایک عزیز ہیں جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات عاشق رسول سے ہوئی، جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے جو ہے درود پاک کا ورد شروع کیا، اور جب زندگی میں پہلی دفعہ 1,00,000 درود پاک پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں مہم و سفر میں ہوں
اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالا ہے، اور نالے کی اس بار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے جو ہے وہ نالا پار کیا اور اس پار پہنچ گئے۔ جب میں پیچھے دیکھتا تو وہی نالا جس میں غلاظت تھی وہ نالا صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس وقت پانی کے نیچے رنگ برنگے پتھر جو ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں، اور جسے دیکھ کے روح خوش ہو جاتی ہے میری، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے الجھے اور سفید ہو چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ نالے میں بہتا پانی تو ہمارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ یقین جانے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سرور سے ریٹائرڈ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری اور ساری ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ اس کی لذت سے روشناس کر چکے ہیں، اور آج اس بندے کی روحانی کیفیات روحانیت میں بڑھوتری ماشاءاللہ کمال کی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی درود شریف ہے، اس کی اپنی تاثیر اور خوشبو ہے۔ اب کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھنے لگ جائیں گے اور اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ پر ثمرات جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس درود کا ذکر کر رہے ہیں وہ کمال درجے کا حامل ہے اور وہ روحانیت کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔ تو جناب میں ذکر کر رہا ہوں درود غوثیہ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادین الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادین الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ درود غوثیہ بہت سے صوفیاء اور جو ہے قاری مشاہد کے ورد زبان رہا ہے۔ اس کو آپ اتنی عقیدت اور محبت سے پڑھیں گے، اتنا آپ کو روحانی بلندیاں جو ہیں وہ نصیب ہوتی جائیں گی، لیکن خلوص اور اخلاص شرط ہے۔ چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، میں آپ کو کوانٹی کا نہیں کوالٹی کا جو ہے وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں، چاہے تھوڑا سا پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کی جو نیت ہے اس کا رخ درست ہوگا، اخلاق زیادہ ہوگا، ادب زیادہ ہوگا، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ آپ کو بہت زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ ایک طرف آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس میں وہ تاثیر، کوالٹی، خوبصورتی، وہ ادب اور یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا اس درود پاک کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے 200 مرتبہ پڑھ لے، 500 مرتبہ پڑھ لے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، لیکن جتنا زیادہ خلوص ہوگا یقین جانیے کہ اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی جائز حاجات پوری ہوں گی، آپ کے غم جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ درود ہے جو انسان کی روح کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنا جو ہے وہ روحانیت، جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ درود پاک ہر قسم کی الجھنوں سے نجات دیتا ہے، یہ دل اور روح کی بے چینیاں ختم کر کے سکون دیتا ہے، زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے
ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ